پرانی بات ہے، آج کل کے نوجوانوں کو بھی شوق ہوتا ہے. ایک صاحب چلے گئے کسی نوجوان کے پاس، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میرے بہت سارے کام ہیں. آپ کس کام کا پوچھ رہے ہیں؟ میں کاروں کا بھی بزنس کرتا ہوں، پراپرٹی کا بھی کرتا ہوں، گوڈز کا بھی کرتا ہوں، اس کا بھی کرتا ہوں، اس کا بھی کرتا ہوں. کون سے بزنس؟ اس نے کہا بھی بڑے کام کرتا ہے. کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا میرے کون سے گھر کی بات کر رہے ہیں، کراچی والے، حیدرآباد والے، ملتان والے، لاہور والے، پنڈی والے، پشاور کا. بڑے گھر ہیں بھائی اس کے. کون سی گاڑی ہے؟ انہوں نے کہا کون سی گاڑی کی بات کر رہے ہیں؟ میرے پاس ٹویوٹا بھی ہے، مزدا بھی ہے، ڈاٹسن بھی ہے، مرسیڈیز بھی ہے. ہاں بڑی کاریں. انہوں نے کہا جی آپ کے باپ کیا کرتے ہیں؟ اس نے کہا کون سے باپ کی بات کرتے ہو؟ وہ چھوڑنے کی عادت پڑی ہوئی ہے. نہیں سمجھے آپ؟ لمبی چھوڑ رہے ہیں. یہ شیخی بگاڑنا اچھی بات اونچی نہیں، غلط باتیں ہیں. سچ بولا کرو. کیا بولا کرو؟ بڑا چڑھا کے چیز کو بیان کرنا اچھا. یہ مبالغہ کرنے والے ہمیشہ پھر پھنس جاتے، پھر ان سے بات بنتی نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ لوگ جو کہتے ہیں نا خام خواہ تکبر کے اظہار کے لیے یا دکھاوے کے لیے، وہ ہمیشہ پھنستے ہیں. انہوں نے تندور میں دسترخوان ڈالا، لوگ یہی سمجھے کہ شاید بھئی ہمارے سامنے ڈال دیا. ان کا ذرا تسلی رکھو، میں نے ضائع نہیں کیا، تسلی رکھو. اچھا 2 منٹ کے بعد اندر ہاتھ ڈالا، وہ کپڑا نکالا، اس کو آگ نے جلایا، بالکل صاف ڈرائی کلین ہو کے نکل آیا. اب صحابہ حیران کہ کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، اس کو جلایا نہیں بلکہ بالکل صاف کر دیا. یہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ کیسے؟ حضرت انس کہتے ہیں ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر میں آئے، ہم نے یہی دسترخوان بچھایا، سرکار نے اس پر کھانا کھایا اور اسی سے اپنے ہاتھ صاف کیے. اس کو نبی کا ہاتھ لگا ہوا ہے. یہ تو دنیا کی آگ ہے، اسے جہنم کی آگ بھی نہیں جلا سکتی. وہاں حضرت موسیٰ خود ہے، یہاں نبی کے ہاتھ سے لگا ہوا کپڑا ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اونچی. تو جو خود نبی کا خون ہے. نہیں سمجھ آ رہی؟ اونچی. ماں کے دل میں ڈر پڑ گیا، آج چھاپا پڑا ہے، کل پھر پڑ سکتا. روز روز تو اس طرح نہیں ہوگا کہ میں ان کو چھپاتی پھروں گی. خوف ہو گیا. اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ کی ماں کے لیے کیا بیان کیا؟ قرآن پڑھو. یہ سارا واقعہ جو سنایا اب نتیجہ قریب آ رہا ہے. سارا واقعہ نہ سناتا تو آپ کو بات سمجھ میں نہ. اللہ فرماتا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں بات ڈالی کہ اس کو دودھ پلاتی رہو، دودھ پلاتی رہو. اور اگر تمہیں ڈر پڑ گیا تو ایک صندوق لو، تابوت لو، اس میں موسیٰ کو لٹاؤ اور پانی کے حوالے کر دو. کس کے حوالے؟ موسیٰ کے ماں نہیں پانی سے نکلا ہوا، پانی کے حوالے کر دو. بہت اچھا. انہوں نے صندوق بنایا، اندر کوئی مسالہ سا لگا دیا کہ پانی کا اثر اندر نہ آئے. موسیٰ علیہ السلام کو لٹایا. ماں بیٹی رات کے وقت جا کے دریا میں وہ صندوق ڈال آئیں. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے فرمایا وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي. اے موسیٰ کی ماں خوف نہیں کرنا، غم نہیں کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكَ. ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوٹائیں گے، ہم موسیٰ کو تیرے پاس لوٹائیں گے. وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. اور وہ رسولوں میں سے ہوگا، اس کو رسولوں میں سے کریں گے. غم نہیں کرنا، غم نہیں کرنا. لیجئے جناب موسیٰ علیہ السلام کا صندوق ڈال دیا گیا.
ادھر فرعون نے جو اپنا محل بنایا ہوا تھا اس میں باغ بھی بنایا تھا، تو باغ میں واٹر سپلائی پانی دینے کے لیے ایک دریا سے نہر نکال لی تھی اندر سے، وہ دریا سے آتی نہر اور گھوم کے پھر دریا میں مل جاتی، اس طرح اس کے کھیتوں کو پانی مل جاتا، کیونکہ خدا کو ضرورت پڑ گئی تھی پانی کی۔ جو صندوق ڈالا گیا خدا کی قدرت وہ اسی نہر میں چلا گیا، اسی نہر میں چلا گیا۔ آگے بیٹھے تھے خدا کے پہرے دار فرعون کے سپاہی، ان کی نظر پڑ گئی، انہوں نے پکڑ لیا وہ صندوق۔ اب رات کے وقت ان کو صندوق ہاتھ لگا ہے، وہ کھولتے محترم آپ اس پلر کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ لوگ اٹھ کے دیکھنے لگ گئے نا، تو اس پلر کے ساتھ ہو جائیے تاکہ ان لوگوں کو دشواری نہ ہو، مہربانی۔ دروشی پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ رات کے وقت انہیں صندوق ملا ہے، کیا ہوگا اس میں؟ کوئی کہنے لگا ہو سکتا ہے ہیرے ہوں، کوئی کہتا ہے جی کسی کا مال ہوگا، چوری کا مال، یہ وہ اپنے اپنے خیال، کھولیں نہ کھولیں کیا کریں۔ بادشاہ کو پتا چل گیا، اس نے کہا اگر بغیر اجازت کے کھول لیا تو ہمیں سزا نہ مل جائے، پکڑ لو، بادشاہ کو اطلاع کرو۔ فرعون کو بتایا گیا اس طرح یہ صندوق ملا ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے صبح دربار لگا کے کھولیں گے۔ شہر میں پورے خبر پھیل گئی کہ بادشاہ کے محل میں نہر سے ایک صندوق ملا ہے، اس کو کھولا جائے گا۔ لوگ جمع ہو گئے، ادھر بادشاہ کے پہرے دار سنگینے لمبے لمبے لوہے کے وہ جو ہوتے ہیں نا راڈ جس کو کہتے ہیں، سلاخ آگے کنارہ بنایا اور نیزہ کہتے ہیں، وہ لے کے تلواریں لے کے صندوق کے قریب کے اگر کوئی خطرناک چیز نکلے تو فوراً مار دیں، کہیں خدا کو نقصان نہ پہنچا دیں۔ وہ ادھر دنیا جمع، یہ خبر موسیٰ علیہ السلام کے گھر میں بھی پہنچ گئی، موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی آئی، وہ بھی اس مجمع میں آ گئی۔ لیجئے جناب، جب صندوق کھولا گیا دیکھا اندر ایک بہت خوبصورت بچہ لیٹا ہوا ہے، انگوٹھا چوس رہا۔ کیا چوس رہا ہے؟ بچوں کو عادت ہوتی ہے نا، انگوٹھا۔ بادشاہ اس میں تو ایک بہت خوبصورت بچہ ہے۔ نجومیوں نے کہا یہ وہی ہے، لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا وہی ہے وہی ہے وہی ہے۔ آپ کا بھی یہی طریقہ ہے، کسی چیز کی کنفرمیشن تو کرنی ہی نہیں ہے، تحقیق تو کرنی ہی نہیں ہے، کوئی خبر سنی وہی ہے وہی ہے وہی ہے، یہی کرتے ہیں نا۔ شرمائے نہیں، بتائیں کب سدھریں گے؟ حدیث میں آتا ہے کسی کے سخت جھوٹا ہونے کی یہی نشانی کافی ہے کہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے کرے۔ او جی فلانے علاقے میں یوں ہو گیا، وہاں فون کر کے پوچھو، کہہ رہے ہم آرام سے بیٹھے، یہاں شور مچا ہوا، افواہیں پھیلانا، جھوٹی خبریں بغیر تحقیق۔ اور نجومیوں نے کہا وہی ہے، پبلک نے بھی کہا وہی ہے وہی ہے وہی ہے، کیا کریں؟ کرنا کیا؟ قتل کرو۔ لوگوں نے بھی کہا قتل کرو قتل کرو، ان کا کیا جاتا ہے؟ وہ تو نہیں نا قتل ہو رہے تھے، قتل کرو قتل کرو۔ ادھر شور مچا ہوا ہے، فرعون تخت پر بیٹھا ہے، اس کے پیچھے ایک خاتون بیٹھی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے، نام ہے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرعون کی بیوی ہے، جنت کی عورتوں کی اونچی اہلیہ لوتے نبی ہو کافرہ اور زوجائے فرعون ہو وے طاہرہ۔ شان بے نیازی، لوط علیہ السلام نبی ہیں، بتایا جاتا ہے گھر میں جو بیوی ہے وہ کافر ہے، اور ادھر خدائی کا دعویٰ کرنے والا فرعون، اس کے گھر میں جو عورت ہے وہ جنت کی عورتوں کی۔ مگر یہاں آپ کو شبہ پڑ جائے گا، اس کے گھر میں اس کی بیوی
وہ کیسے جنت کی عورتوں کی سردار ہو گئی؟ تو آپ کو اشارے میں ایک بات بتا رہا ہوں، سمجھ لینا۔ فرعون اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اولاد ہوتی۔ سمجھ گئے بات؟ اس سے زیادہ نہیں کہوں گا، عورتیں بھی بیٹھی ہیں، ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، سمجھ گئے نا؟ وہ اس قابل نہیں تھا کہ اس کے اولاد ہوتی۔ یہ دنیا سے کنواری گئی ہیں، یہ بھی جنت میں میرے نبی پاک کی بیوی بن کے رہیں گی۔ 4 عورتیں ہیں نا جنت کی عورتوں کی سردار، کتنی؟ سب سے پہلی حضرت آسیہ، حضرت دوسری حضرت مریم، تیسری حضرت خدیجۃ الکبریٰ، چوتھی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہن۔ یاد رہے گا؟ وہ بیٹھی تھی، انہوں نے فرعون کو جیسے چوکا ٹوکا دیتے ہیں، خبردار، اور تیرے تو اولاد ہو نہیں سکتی، تو کہہ رہا قتل کریں گے، اتنا خوبصورت بچہ قتل نہیں کریں گے، ہم بیٹا بنائیں گے۔ میں نے آپ کو بتا دیا نا اس کی کمزوری۔ تو ایسے مرد جو ہوتے ہیں نا، ان کی بیوی کے سامنے چلتی تو شاید آپ کی بھی نہیں ہے، بہرحال ایسوں کی بالکل بھی نہیں چلتی ہے۔ سارے یہاں ہنس رہے ہو، بڑے خوش بیٹھے ہو، وہاں جا کے جو حال ہوگا وہ آپ جانتے ہو۔ وہ آگے کیا بولتا اس کو؟ ہاں ہم اس کو بیٹا بنائیں گے، قوم نے بھی کہا بیٹا بنائیں گے، بیٹا بن۔ وہ تو بھیڑ چال والے تھے نا، جی حضوری ہے، وہی کہنا ہے عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، قرآن میں ہے، ہمیں نفع دے گا، اس کو بیٹا بنائیں گے۔ اب مسئلہ آ گیا کہ بیٹا تو بنا لیا گیا ہے، لیکن اب اس کی پرورش کیسے ہو؟ دودھ کون پلائے؟ فرعون نے کہا کون ہے جو میرے اس بچے کو دودھ پلائے گا؟ سوال آ گیا۔ وہ جتنی سرکاری درباری عورتیں تھیں آگے بڑھی، فوراً تیار ہو کے آگے، ہم دودھ پلائیں۔ اب ہے وہ بات جس کے لیے یہ سارا واقعہ، اب آخری وقت آ گیا نتیجے کا۔ گود لیا، دودھ پلانے کی کوشش کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر لیتے ہیں، دودھ پیتے اونچی نہیں۔ وہ کہتی ہے ارے میں نے تو تیاری میں اتنی دیر لگا دی ہے، اتنے پیسے خرچ کیے ہیں کہ تو اگر دودھ پی لے گا مجھے 4 پرمٹ ملیں گے، کتنی مجھے جناب اور چیزیں ملیں گی، تو دودھ نہیں پی رہا۔ فرعون کہتا تم ہٹ جاؤ، میرا بچہ تمہارا دودھ نہیں پیتا۔ دوسری نے کوشش کی، حضرت موسیٰ پیتے، وہ بھی کہہ رہی ہے جیسے آج کے زمانے میں کہے کہ 50 روپے تو میں نے تیاری پہ لگا دیے ہیں، اتنا میک اپ کیا ہے، ڈینٹنگ پینٹنگ کی ہے، تو دودھ ہی نہیں پی رہا۔ وہ بڑا مشہور لطیفہ نا، ڈاکٹر صاحب کے پاس ایک خاتون گئی، تو ڈاکٹروں کی عادت ہے اسکیل رکھتے ہیں، وزن والی مشین، عورت کو کہا وزن کرو، وزن کیا 74 کلو نکلا، 74۔ اس نے کوئی دوا دی اور بتایا کہ دوبارہ آنا، دوبارہ آئی خاتون کا، پھر وزن کیا تو 70 کلو، 4 کلو کم۔ اس نے کہا 2 دن میں کیسے کم ہو گیا؟ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آج میں نے میک اپ نہیں کیا ہے۔ نہیں سمجھے ہو؟ 4 کلو جہاں میک اپ ہوگا وہاں کیا حال ہوگا؟ اس کا بھی دودھ نہیں۔ اس نے تیسری کو کہا، چوتھی، بچہ کسی کا دودھ پیتا۔ اب پڑھو قرآن، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِنْ قَبْلِ، اور ہم نے ان دودھ پلانے والیوں کے دودھ موسیٰ پر پہلے سے حرام کر دیے تھے۔ اللہ وہ دودھ پلانے والیاں، ان کے ہم نے پہلے سے ہی موسیٰ پر، من قبل، پہلے سے۔ موسیٰ علیہ السلام ابھی چند دن کی عمر ہے، جانتے ہیں کہ یہ وہی عورتیں ہیں جو مجھ پر حرام کی گئی ہیں، میں نے ان کے دودھ نہیں پینے۔ کوئی یہودی یہ قرآن لے کر آئے کہ تمہارے قرآن میں لکھا ہے موسیٰ علیہ السلام گود میں یہ جانتے تھے کہ یہ وہی عورتیں ہیں، اور تم کہتے ہو تمہارے نبی کو 40 سال تک خبر نہیں تھی، تو جاننا کمال، نہ جاننا نقص۔ تو بولو وہاں کیا جواب دو گے؟ یہ لوگ جواب دیں گے؟
اونچی. جو کہتے ہیں حضور 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یہ جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں. میں نے آپ کو کہا نا یہ جواب دے سکتے. جواب کون دیں گے؟ اہل سنت و جماعت، صحیح علم رکھنے والے، علم نافع رکھنے والے. وہ کہیں گے اللہ تعالی کے نبی کی کیا شان ہے تم جانتے نہیں. آپ کا اب شوق ہوگا پھر ہوا کیا. بچے بھی پوچھتے ہیں نا پھر کیا ہوا، تو آپ کو واقعہ پورا سنا دیتا ہوں. بات تو یہیں تک کرنی تھی لیکن واقعہ پورا. ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پی رہے، فرعون پریشان. کیا کریں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو مجمع میں کھڑی تھی کہنے لگی بادشاہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، میرا خیال ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. اشارہ اس کا کس کی طرف تھا؟ ماں کی طرف. میرا خیال ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا. تو فرعون نے کہا انتظار کس بات کا کر رہی ہے، دیکھ نہیں رہی ہمارے بچے کو بھوک لگی ہے، جلدی جا اس کو لے کے آ. بہن دوڑی ہوئی آئی، ماں سے کہنے لگی ماں چل تجھے تیرا بیٹا دلاؤں. تجھے تیرا کیا دلاؤں؟ ماں بڑے سکون سے بیٹھی ہے، اٹھی نہیں، فوراً سلیپر نہیں پہنے کے چل، آرام سے بیٹھی ہے. ایمان والی تھی نا، پکا ایمان، رب پر یقین پختہ. کہنے لگی سن بیٹی مجھے کہیں جانے کی ضرورت نہیں، میرے رب کا وعدہ ہے وہ موسیٰ کو میرے پاس لائے گا. اللہ نے وعدہ کیا وہ موسیٰ کو میری طرف لوٹائے گا، مجھے کہیں جانے کی ضرورت. بیٹی دوڑی ہوئی گئی. بادشاہ وہ عورت پردہ نشین ہے، آتی نہیں، اگر اس کے پاس لے جاؤ وہ خدمت کر دے گی. فرعون نے کہا کیا مشکل ہمارا بیٹا، ہم جائیں گے. وہی گھر جس میں ڈر تھا رکھنے کا، اب وہیں سرکاری پہرا لگ رہا ہے بچے کی حفاظت کے لیے. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کب بجھے جسے روشن خدا کرے. قدرت انتظام کرتی ہے نا. وہی فرعون جو مارنا چاہتا ہے اللہ اسی سے حفاظت کروا رہا ہے. نہیں سمجھ آئی؟ واقعہ سنا نا. اللہ نے فرما دیا موسیٰ کی ماں غم کرنے کی ضرورت، فکر کرنے کی ضرورت. بولیں موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے علم ہے یا نہیں؟ اب کوئی کہے تمہارے نبی کو نہیں تو وہ ایسا کہنے والا صحیح ہوگا؟ آؤ آپ کو بات سناؤں بڑی پیاری. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ کہتی ہے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیا، دودھ پیش کیا، دائیں طرف سے پیش کیا، حضور نے پی لیا. میں نے بائیں طرف پیش کیا، حضور نے منہ پھیر لیا. اے حلیمہ تیرے اور بھی بچے ہیں، میرے آقا کو خبر. جو کہیں بے خبر ہیں وہ خود خبر رکھتے. آؤ ایک بات اور سنا دوں. 2 گھنٹے یہی ہو گئے، ابھی ادرا پہ ہی ہوں، آگے بڑھا ہی نہیں ہوں. دیوانہ ہوں میں بھی. خیر شب قدر ہے، سنو شاید اللہ اسی محنت کے سبب بخش دے. سنو کوئی بات تو پسند آئی جائے گی نا انشاءاللہ. اور سنو شواہد النبوہ میں مولانا جامی لکھتے ہیں. صبح آپ کو مولانا جامی کی بات سنا چکا ہوں، جمعے میں آپ سن چکے ہیں، جو کہتے ہیں لیسا کلامی یفی بنات کمالہ صلی الہی علی النبی و آلہ. وہ مولانا جامی. اور میں اپنے کلام سے حضور کی نعت لکھ سکتا، بس یہی کہتا ہوں درود ہو ان پر اور ان کی آل پر. وہ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، دیگر کتابوں میں بھی ہے انہوں نے جہاں سے حوالے نقل کیے. حضرت حلیمہ آئیں مکہ مکرمہ، اس سے پہلے جو دائیاں آئی تھیں انہوں نے بچے لے لیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا تھا. حضرت حلیمہ کا شوہر اونٹنی پر اور حضرت حلیمہ گدی پر. بار بار گدی کا لفظ بولوں گا تو آپ کو شاید اچھا نہیں لگے گا. بڑے کان والی، دراز گوش فارسی میں کہتے ہیں بڑے کان والا جانور، ٹھیک ہے. وہ اس پر سوار ہو کر آئی تھی، وہ پاکوں کی ماری ہوئی لاغر وہ جانور.
اس سے چلا نہیں جاتا تھا، 2 قدم چلاتے تھے پھر بیٹھ جاتی تھی، پھر کھڑا کرتے تھے، 2 قدم چلتی پھر بیٹھ جاتی، اتنی کمزور. اسی لیے حضرت حلیمہ پیچھے رہ گئیں. جب آئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا، واقعہ چھوٹا کر کے سنا رہا ہوں، ساتھ لیا. آؤ اس میں ایک بات اور سنا دوں. حضرت حلیمہ کہتی ہے میں اس کمرے میں گئی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبز رنگ کا ریشمی کپڑا بچھا تھا بستر، اس پر لیٹے ہوئے، آنکھیں بند، سیدھا لیٹے ہوئے. چند دن کی ظاہری گنتی کے لحاظ سے عمر شریف، آنکھیں بند تھیں. میں جوں ہی کمرے میں گئی حضور نے آنکھیں کھولی. فرماتی ہیں حضور کی آنکھوں سے نور نکلا. کیا نکلا؟ اونچی آسمان تک گیا. خود نور ہیں یا نہیں؟ یہ کہنا کہ ان میں نورانیت تھی، یہ لفظ رکھو اپنے پاس. میرا نبی سراپا نور ہے، میرا نبی ہے. اعلیٰ حضرت کی بات کرو نا، حضور کی بات تو بڑی. وہ کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. میرے آقا کے نور ہونے میں ہمیں کوئی شبہ، جس کو شبہ ہے وہ نور سے محروم رہے، شوق سے رہے. ہم آقا کو سراپا نور، اللہ کے ذاتی نور سے پیدا ہونے والا نور مانتے ہیں. وہ نور ہیں اور آگے نور بناتے ہیں. آگے نور. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. پائی چمک کے نہیں؟ جس کسی نے چمک پائی ہے آقا سے پائی. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. یہ کہنا کہ جی وہ نورانیت کی وجہ سے برداشت کر سکے، تم میرے آقا کی نورانیت کو جانتے. ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے. تم جبریل کی نورانیت کو لاؤ، میں آقا کی بشریت کا کمال اس سے آگے ثابت کروں گا. ان کی نورانیت کو کون جان سکتا؟ وہ بہت اعلیٰ ہے. ان آج کل کے جو ذہن میں دوسروں کے لیے رعایت رکھتے ہیں ان کا ذہن وہاں پہنچ سکتا نہیں. فرماتی ہیں حضور نے مجھے دیکھا اور دیکھ کر مسکرائے. دیکھ کر آ گئی ہو حلیمہ. وہ کہتی ہیں بس اس مسکراہٹ میں پتہ نہیں کیا جادو تھا، میرا تو دل لے لیا حضور نے. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر آئی، اسی سواری پر بیٹھی جو فاقوں کی ماری ہوئی تھی، لاغر تھی. جو ہی میں بیٹھی اس سواری نے کعبے کی طرف 3 مرتبہ اپنا ماتھا زمین سے لگایا. سجدہ شکر، یا اللہ تیرا شکر، تیرا حبیب مجھ پر سوار ہوا ہے. وہ سواری چلی، وہ سواری چلی جس سے چلا نہیں جاتا تھا. فاقوں کی ماری ہوئی، لاغر، کمزور، بہت ویک. وہ اس طرح جا رہی ہے جیسے بہت ہی تیز رفتار راکٹ ہوتا ہے. پہلے دائیاں جو روانہ ہو چکی تھی ان کو بھی پیچھے چھوڑ کے آگے نکل گئی. وہ کہنے لگی حلیمہ یہ تو نے نئی سواری لی ہے مکہ سے؟ حضرت حلیمہ کہتی ہیں یہ وہی ہے. وہ کہاں ہے، اسے تو چلا نہیں جاتا تھا، ہمیں نہیں پتا، بھاکوں کی ماری ہوئی تھی. یہ دیکھ کتنی تیز ہے، یہ تو نہیں ہے. حضرت حلیمہ کہتی ہیں وہی ہے. وہ کہتی ہیں یہ وہ تکرار. وہ کہتی ہیں وہی ہے. وہ کہتی ہیں وہ نہیں. جب تکرار ہوئی کتابیں اٹھا کے دیکھو وہ جانور بولی. اس نے بول کے کہا اے بنی سعد کی دائیو تم غفلت میں ہو، تمہاری نظر مجھ پر ہے سوار پر نہیں. ارے میں تو وہی ہوں، میرا سوار کوئی اور ہے.